اچھا بھائی، تو داڑھی کالی کرنا اگر تو دھوکہ دینے کے لیے ہے، فراڈ کے لیے ہے، کسی بڈھا ہے اور کسی لڑکی کو دھوکہ دے کے نکاح کرنا چاہتا ہے تو فراڈ مقصد ہے تو یہ تو ناجائز ہے۔ باقی فی نفس ہی داڑھی کو کالا کرنا ضرورتاً تو سب کے نزدیک جائز ہے، اور فی نفس ہی بھی مجھے اب تک اس کی تحریم پر کوئی دلیل نہیں ملی۔ اس پر محقق علی الاطلاق حضرت خان بادشاہ رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک مستقل رسالہ ہے جس پر انہوں نے یہ سیاہ خضاب بھی ثابت کی ہے۔ سیاہ خضاب کے متعلق جتنی روایات بعیدات کی ہیں سب ضعیف ہے، ایک بھی صحیح سند نہیں ہے، جہاں لعنت کی گئی اور جہاں بعیدات ہے۔ اس کے باوجود بھی مجاہد کے لیے بھی سب جواز کے قائل ہیں، بیوی کی فرمائش پہ بھی سب جواز کے قائل ہیں، اور اسی طرح مشرکین کو بھگانے کے لیے بھی سب جواز کے قائل ہیں۔ تو اس صورت حضرت حسین جب شہید ہوئے تو ان کی داڑھی بھی کالی کی ہوئی تھی، کالا رنگ تھا اور کالا رنگ کیا ہوا تھا۔ ویسے آپ کی عمر 53 سال تھی۔ دعا بعد الفرائض کے متعلق وضاحت کریں۔ یہ تو بارہا وضاحت ہوئی، تو نیا پیدا ہوئے۔ دعا بعد الفرائض بالکل جائز ہے، البتہ یہاں پر بھی بات ہوئی ہے کہ اپنی اپنی مانگیں گے، اور سب سے بہتر وہی دعا ہے جو پڑھنے والی ہے، اللہم انت السلام وظائف ہے۔ یہ جو مربجہ دعا ہے، ہاتھ اٹھا کر امام کو ڈرائیور بنا کر اور پھر سارے مقتدی آمین اور جہر، یہ بالکل بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دم پر پیسے لینا کیسا ہے؟ بہت اچھا کاروبار ہے، بہترین کاروبار۔ تم مولویوں کو پیسے دیتے نہیں، پھر مولوی تم پہ دم پہ، میں تو کہہ ڈبل لینے چاہیے۔ صحابہ کی ضیافت یہودیوں نے نہیں کی تھی، تو انہوں نے ایک دم پر ان کا ضیافت نہیں کی نا۔ دم تب رکھیں گے 30 بکریاں، تو تم مولویوں کو تنخواہ نہیں دیتے، تو اس لیے مولوی بھی تم سے پیسے لیتے ہیں، تمہیں یہودی سمجھ، کیونکہ یہودیوں سے اجرت لینا بالکل جائز ہے۔ تو جو پیر مولوی تم سے پیسے لیتے ہیں، تم تو خوش ہوتے ہوئے خدمت کر رہے ہیں، وہ تمہیں یہودی سمجھتی ہے اور اسی حدیث پہ قیاس کرتی ہے۔ نزول عیسیٰ کا منکر کافر ہے، یعنی بالکل لوئے لیگ کافر ہے، پکا اوریجنل کافر ہے۔ اور اس کے بارے میں جو روایت آتی ہے وہ خبر روایت ہے، خبر صرف روایات نہیں آتی، اس کے بارے میں آیات بھی آتی ہیں، صرف روایات نہیں۔ اور جو روایات ہیں وہ متواتر روایات ہیں، مانن بھی، طبقتن بھی، اور امت کے تعامل